شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکیں قرآن ہو کر۔ یہ وہ شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا جس کی ترجمانی کرتے ہوئے 2 دن سے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ایک سردار جی کی ہے۔ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے چند الفاظ میں، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس ویڈیو میں انہوں نے مسلمانوں سے بہت بیسک باتیں بتائی ہیں، جن بیسک باتوں کو مسلمانوں کو علم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بنیادی بات کو بھی نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو اس کے باوجود اس کو عمل کرنا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس کو اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جیسے ان کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو سردار جی کی وائرل ہو رہی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینے سے رہتا ہے، قرآن میں بھی ہے پانی بیٹھ کے پینا ہے نہیں قرآن کے جو قرآن کو یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں، پکے ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان کی پہچان ٹوپی ہونا چاہیے، داڑھی ہونا چاہیے، جو مسلمان کی پہچان ہے۔ جو قومیں اپنی پہچان گوا دیتی ہیں جی وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ہمارے سر پہ ٹوپی ہونا چاہیے، کام پہ جاؤ ٹوپی پہن کے جاؤ۔ دینا تمہارے کو کسی نے اللہ نے دینا ہے، دینا کسی نے ہے اللہ نے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ رکھو تو جو اللہ کی دیا وہ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہارے کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ اپنے سر پر ٹوپی رکھو، جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی ہو، دیکھو کسی وجہ تھا جو مسلمان تھا وہ اپنے دھرم پہ پکا تھا، جو اپنی پہچان برقرار رکھتی ہے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں۔ تو جو قوم اپنی پہچان شرم محسوس کرتی ہے ٹوپی پہننے سے، داڑھی رکھنے سے پہچان کرتے، جو ہمارے سکھ ہیں بچے داڑھی کٹاتے ہیں، جو ہندو اپنے جنیو نہیں پہنتے، جو اپنی کوئی بھی قوم ہے جو اپنی پہچان گواتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں سردار جی نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو قومیں اپنی وضاقتہ کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو مٹا دیتی ہیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات سچی ہے کہ جس طرح آج ہم نے مسلمانوں نے اپنی وضاقتہ، اپنے چہرے کی شکل و شباہت جس طرح بگاڑ رکھی ہے، سنت تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے جس طرح سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، اس کے بارے میں کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جس کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے داڑھیوں کا مذاق اڑایا، داڑھیاں تو رکھنے کی بہت دور کی بات تھی، ہم نے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار دی، امامہ تو لگانے کی بہت دور کی بات تھی۔ ہم اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہم لوگوں سے ڈرنے لگے، ہم نے اپنے حقوق کی بات لوگوں کے سامنے نہیں کی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ پر کہیں جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی تم مسلمان ہو، اپنے انداز میں رہو، سروں پر ٹوپیاں ہونی چاہیے، تمہارے چہروں پر داڑھیاں ہونی چاہیے، تم یہ سوچ کر کے نہ ڈرو کہ تمہیں جاب سے نکال دیا جائے گا، تمہاری نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں رزق کا دینے والا ہے، اور اسی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان یہ ڈر کر کے داڑھیاں نہیں رکھاتے اپنے چہروں پر، اور ایسے لباس نہیں پہنتے جو وضاقتہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے دلوں میں غیروں کا ڈر ہوتا، ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہوتا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا۔ کاش کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو آج لوگوں کا خوف نہیں ہوتا۔ سردار وہ قوم ہے جو اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے، جو اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے، لیکن ہم نے اپنے حقوق کو خود ہی پامال ہونے دیا۔ آج اگر کوئی داڑھی رکھاتا ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان بھی اسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ داڑھی نہ رکھاؤ، اس سے بہت سارے لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے چہروں کی داڑھیوں کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی داڑھیوں کو
عورتوں کے لیے چھوڑ دیا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوگا، ہماری شادیاں نہیں ہوگی، اس وجہ سے ہم داڑیاں نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی جو ہمارے اوپر فرض تھیں دن میں 5 مرتبہ، کاش کہ ہم نے اس کو ادا کیا ہوتا، لیکن ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے روزے چھوڑ دیے، دھڑلے کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان میں کھانا پینا جاری رکھا، ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، ہم نے قرض لیا تو واپس دینا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ہمارے ایک ایک اخلاق جو ہمارے اندر نمایاں ہو کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ظاہر ہونے چاہیے تھے، آج شاید وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج دوسری قومیں ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے تشخص کو خود برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کہ آج مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات ہیں اور آج جو اس قدر حکومتیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے۔ بیٹھ کر کے پانی پینا یہ تو لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا، سروں پر ٹوپیاں لگانا لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا، چہروں پر داڑھیاں سجانا لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی ظاہری وضاقتہ جس طرح بنانی تھی ہم نے اس طرح نہیں بنائی، بلکہ ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے چہروں پر داڑھیاں ایسے رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ کس طرح آج مسلمان خود داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو برقعے والی بہنیں ہیں جو آ کر کے ویڈیو پر مشہور ہونے کے لیے ناچ رہی ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے جب ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے۔ تو اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام نہ کریں، ایسی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر جھک جائے۔ ہمارے بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کا عامل بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔